معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یتیموں کے حقوق کی بہت حفاظت کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، آپ کہہ دیجئے کہ تم خیر میں سے، مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کو خرچ کہاں کروں۔ مال انسان کی کمزوری ہے، جیسے اسے کمانے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح پھر اس کو خرچ کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے، لیکن عام طور پر انسان اپنے مال کو اپنی ذاتی ضروریات پر اور پھر ضروریات پر ہی نہیں بلکہ ضروریات کے علاوہ اپنی وانٹس پر اور ڈیزائرز اور لگژریز پر خرچ کرتا ہے، اور ایسے میں وہ بھول جاتا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ اس سے زیادہ اس کے مال کے محتاج ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں مال کمانے کے بھی طریقے بتائے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بھی، اور ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم مال کمانے کے بعد سارے کا سارا اپنی ہی ذات پر خرچ کر دو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوسائٹی کے اندر مختلف طرح کے لوگ پیدا کیے، کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بیمار بنا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشکل اور مجبوری رکھ دی، اور کسی کو اتنا رزق دیا ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا۔ اب یہ سارے ہی ٹیسٹ ہیں، سارے ہی امتحان ہیں، یعنی جس کے پاس زیادہ ہے اس کا بھی امتحان اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا بھی امتحان۔ اب جس کے پاس زیادہ ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے جن کے پاس نہیں ہے۔ عام طور پر بچوں کے لیے کمانے کی ذمہ داری ان کے والدین کی ہوتی، لیکن اگر کمانے والا یعنی باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس بچے کی ذمہ داری صرف اس کی ماں پر نہیں ہوتی، یہ صرف اس کے نانا نانی یا دادا دادی پر نہیں، بلکہ ہمارے دین نے یہ ذمہ داری پوری سوسائٹی کو دے دی کہ اب سب مل کر اس بچے کے بارے میں سوچیں کہ جو چھوٹا ہے، جو اپنا کام خود نہیں کر سکتا، جو اپنی ذمہ داری خود پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جب سوال یہ کیا گیا کہ مال کہاں خرچ کریں تو اس کے جواب میں پہلا حق والدین کا بتایا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیوی بچوں کی بات کیوں نہیں کہی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے بعد سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کا ہی خیال رکھتا ہے اور انہیں پر خرچ کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عام طور پر انسان کے دل میں اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کا خود ہی ایک خیال ہوتا ہے، ایک فطری سی چیز ہے کہ عموماً آپ دیکھیں کہ مرد اپنی ذات کے لیے نہیں کماتے کہ وہ سارا کچھ کما کے خود اپنے اوپر ہی خرچ کر ڈالیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، وہ تو کریں گے ہی کریں گے۔ تو کیا کہا گیا؟ فللوالدین، والدین پر خرچ کرو۔ والدین اگرچہ ساری زندگی اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب خود کمانے کے قابل نہیں رہتے اور بچوں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو بچے ان پر اس خوشی کے ساتھ نہیں خرچ کرتے جس خوشی کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں تاکیدی حکم یہ دیا گیا
کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو. اور یہ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ کیا کرتا ہے. یعنی ہم جو کچھ کماتے ہیں ہمیں والدین کا تو ہارڈلی خیال آتا ہے کہ ان کو بھی کچھ دینا ہے. ہم فوراً اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سوچنے لگتے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید میں والدین کا ذکر کیا گیا کہ ان پر خرچ کرو. اور پھر والدین کے بعد والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو کہ ان میں سے جو کوئی ضرورت مند ہے، اور اگر ضرورت مند نہ بھی ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ ان پر اپنا مال خرچ کرو، ان کے کھلانے پلانے میں یا دیگر ان کی ضروریات پوری کرنے میں، یا اگر ضرورت نہ بھی ہو تو محبت کا اظہار کرنے میں ان کے ساتھ لینا دینا جاری رکھو. اور والدین اور رشتہ داروں کے بعد جو پہلا حق بتایا گیا والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، اور مسکینوں پر. یعنی باقی سوسائٹی کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کا ذکر یتیموں کے بعد کیا گیا، ان پر بھی خرچ کرنا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے بعد فوراً پہلا حق یتیموں کا ہے. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر، اور نیکی کا کوئی بھی کام جو تم کرو گے، چھوٹا کرو گے یا بڑا کرو گے، آسانی سے کرو گے یا مشکل سے کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اس کو جاننے والا ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے. تو گویا یہ مطلب اور مقصد بھی بتا دیا گیا کہ کس کے لیے خرچ کرنا ہے. شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. یہ تمہارا اللہ کے ساتھ سودا ہے. جب تم اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر بھی پاؤ گے. وہ کسی کا بھی حق رکھتا نہیں ہے. یعنی جو کچھ تم دو گے ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ہاتھ سے گیا اور چلا گیا اور ختم ہو گیا، بلکہ وہ تمہیں واپس مل جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مہربان ہے. ہمارے دین کے علاوہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ پہلی امتوں کو بھی یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا تھا. بنی اسرائیل سے تو باقاعدہ عہد دیا گیا تھا کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا. کس چیز کا؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اور عبادت کہتے ہیں شدید محبت اور شدید تعظیم، یعنی کسی کی محبت اور اس کی بڑائی دل میں رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا، اس کے آگے جھکنا، اپنا سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ کر دینا. تو تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، مگر اللہ کی. یعنی تمہاری محبت، تعلق، توکل، انابت، خشوع، خشیت، شوق، یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. یعنی عبادت صرف یعنی کہ کسی بھی ٹائم اذان کے بعد صرف چند ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز میں پڑھ لیں اور اس میں کوئی محبت نہ ہو، اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو. نہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. پھر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ. اور ان دو کا ذکر کرنے کے بعد والیتاما، پھر یتیموں کا ذکر پہلے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وقولوا للناس حسنا، اور سب لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. یعنی باقی لوگوں کا بھی حق ہے، لیکن اپنوں کے بعد پہلا حق یتیموں کا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اب آپ دیکھیں گے عبادات کا ذکر بھی بعد میں آ رہا ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یتیم کو زکوٰۃ دے دی تو بس حق ادا کر دیا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو الگ الگ باتیں کی ہیں. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک الگ، اور پھر زکوٰۃ کا حکم الگ. زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے ہی جو ہر سال مالدار کو ادا کرنی ہے، لیکن انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے یتیموں اور مسکینوں کا، اور دوسرے لوگوں کا جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. اور کیا وعدہ لیا گیا؟ یعنی یتیموں مسکینوں سے احسان کرو گے، اس بات کا وعدہ لیا گیا. لوگوں سے اچھی طرح بات کرو گے، اس کا بھی وعدہ لیا گیا. کیونکہ عام طور پر ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں،
لیکن لوگوں سے اچھی طرح بات نہیں کرتے. اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے مگر تم پھر گئے، یعنی اپنے عہد سے پھر گئے، مگر تم میں سے بہت تھوڑے اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے. یہ تو بنی اسرائیل کی بات تھی، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، کہ اگر وہ کسی کھو میں گھسے تو تم بھی اس میں جا گھسو گے، وہی کام کرو گے جو پچھلوں نے کیے. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اس عہد کو پورا کرنے والے ہیں؟ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن بہت کم لوگ اس ذمہ داری کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا. کوئی خاندان میں بھی ہوتا ہے تو اس کا خیال نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ موجود ہو تو اس میں اگر ہم اپنا وقت نہیں دے سکتے یا اور ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان بچوں کے لیے کچھ خرچے کا انتظام کر دیں، تاکہ جن کے ماں باپ کمانے والے نہیں، ہم کما کر اپنے حصے میں سے کچھ ان کو بھی دے دیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر ایسے کام صرف چند لوگ کر رہے ہوں تو ان کے لیے یہ پورا نہیں پڑتا. ہاں اگر سارے مل کر کریں تو تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اکٹھا ہو کر بہت ہو جائے گا. اس طرح ایک تو فرض پورا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ بچے بھی پڑھ لکھ جائیں گے، ان بچوں کو بھی ایک عزت والا اور ایک بہترین ٹھکانہ مل جائے گا جس میں وہ خاندان کے تانوں اور دوسروں کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو جائیں گے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچہ ان وانٹیڈ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے دوسرے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ لو اب یہ ہمارے پاس آ گیا، اب ہمیں اس کو لک آفٹر کرنا پڑے گا، یہ تو بڑی ذمہ داری ہے اور یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے. تو ایسی صورت میں اگر ان کے لیے ایسے گھر بنا دیے جائیں اور ایسی جگہ بنا دی جائیں کہ جہاں پر وہ رہ کر اپنی زندگی کے دن بھی پورے کر سکیں، ان کے پاس اچھی کمپنی بھی ہو، اچھے استاد بھی ہوں اور ان کو کھانا پینا بھی ملے، اچھی تعلیم بھی ملے، تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً وہ اپنے رشتے داروں سے بھی ملتے رہیں، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں اور ان کی شادی کر دی جائے یا وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء آیت 36 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، وہی ترتیب ہے، اور رشتے داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ. تینوں آیتوں میں آپ دیکھیے کہ رشتے داروں کے بعد پہلا حق یتیموں کا بتایا گیا ہے، والمساکین، پھر مسکین، والجار ذی القربى، اور رشتے دار پڑوسی، والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، اور اجنبی ہمسایہ اور پہلو کا ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، لونڈی غلام، خادم. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شیخی مارنے والا. انسان اکڑتا کب ہے؟ جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے یا دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی نعمتیں زیادہ ہو جاتی، پھر اس کے اندر فخر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح پھر وہ شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ لوگ کس بات کو شیخی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے لباس پہ یا گھر پہ یا کھانے پہ یا اسٹیٹس پہ یا جاب پہ یا بزنس پہ، یا پھر جو کچھ ان کے نتیجے میں انسان کے پاس ہوتا ہے اس پر پھر وہ بہت اکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بار بار اس کو مینشن کرتے ہیں. ہر دوسری بات میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے کسی نہ کسی اسٹیٹس یا کسی نہ کسی بڑائی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ ہم اپنے اسی مال سے ان لوگوں کی مدد کریں جن کا حق ہمارے مال میں رکھ دیا گیا. یعنی ہمیں زیادہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم سارا کچھ اپنے اوپر ہی لگا لیں، ہمیں زیادہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں دوسروں کے حق کو سمجھیں اور اس طرح ہم نیکی اور اجر کما سکیں. وہ لوگ تو مشکل میں پڑ کر، تکلیف اٹھا کر، غم اور دکھ اٹھا کر اجر کما رہے ہیں، اور ہم کس بات کا اجر کمائیں؟ ان دکھی اور غمگین لوگوں کے غم دور کر کے. پھر آپ دیکھیے کہ سورت کا پاک جو میں پڑھتے ہوں گے، اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ ملے تو وہ دونوں سفر پر تھے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ان کو بھیجا تھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کو. وہ دونوں اپنے سفر پہ مختلف کام کر رہے تھے کہ ایک بستی میں داخل ہوئے, ایک شہر میں گئے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا, لیکن انہوں نے کھانا نہیں دیا. وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گری پڑی, تو خضر علیہ السلام اس دیوار کو بنانے لگ گئے, اس کو تعمیر کرنے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اس بستی کے لوگوں نے تو کھانا بھی نہیں پوچھا, تو ان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے, کیا وجہ ہوگی. وہ حیران بھی تھے. عام طور پر کیا ہوتا ہے, اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو ہم بھی اچھے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں تو ہم بھی پھر جواباً ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے دوسرے ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. اور رہ گئی وہ دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی. یہ 2 یتیم چھوٹے بچے تھے, اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا, اور ان کا باپ نیک تھا. تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں, یعنی جوان ہونے تک ان کا خزانہ محفوظ رہے, اور وہ پھر اپنا خزانہ نکال لیں بڑے ہو کر, تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے, اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس آیت میں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی. ایک یہ ہے کہ یتیم کے حقوق کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود خیال رکھا ہے, اور غیبی مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو جا کے ان کی مفت میں دیوار تعمیر کر دے, مفت میں ان کے خزانے کو محفوظ کر دے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر سوسائٹی نہیں بھی کرتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے ایسے اسباب اور ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے ان کے یتیمی نکل ہی جاتی ہے, گزر ہی جاتی ہے, وہ بڑے ہو ہی جاتے ہیں, اس مشکل سے نکل ہی آتے ہیں ایک دن.